Allah created animals, Allah created man, and He sent a book to guide us all, even animals love Quran. یہ تو آپ نے بڑا دلچسپ موضوع چھیڑ دیا. اس پر تو تفصیل سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے. ہاں واقعی. لیکن سنیے بچے کہاں ہیں؟ وہ ادھر جھولا جھول رہے ہیں. خیریت ہے؟ ہاں کھانے کا وقت ہو گیا ہے. انہیں بلائیں تو کھانا کھا لیں. وہ دیکھو ایک کتا آ رہا ہے. ٹھہرو میں اسے ابھی مار کر بھگاتا ہوں. نہیں حسین بیٹا کتے کو مت مارو. ارے یہ کیا کر رہے ہو سید؟ بری بات بیٹا. اسید تم نے کتے کو کیوں مارا؟ ابو ہو سکتا ہے کہ وہ قریب آ کر ہمیں کاٹ لیتا، اسی لیے میں نے اس کو مار کر بھگا دیا. ویسے بھی کتا ایک ناپاک جانور ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ کتا ناپاک جانور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مارو. ہمارا دین اسلام ہمیں رحم دلی سکھاتا ہے اور جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے کہتا ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا تھا. میں تمہیں بھی وہ واقعہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ریگستان میں سفر کر رہا تھا. شدید گرمی اور سورج کی تپش کی وجہ سے اسے سخت پیاس لگ رہی تھی. چلتے چلتے اسے ایک جگہ ایک گہرا کنواں نظر آیا. کنویں میں پانی بہت نیچے گہرائی میں تھا. وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں میں نیچے اترا اور پانی تک پہنچ گیا. پانی پی کر اس نے اپنی پیاس بجھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن جب وہ کنویں سے باہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہے اور پیاس سے بے حال ہو کر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس شخص کو کتے کی حالت پر بہت رحم آیا. چنانچہ وہ دوبارہ بڑی مشکل سے کنویں میں اترا. برتن تو اس کے پاس تھا نہیں، اس لیے اپنا جوتا اتار کر اس میں پانی بھرا اور پھر واپس کنویں سے باہر آیا. جوتے میں بھرا ہوا پانی کتے نے پی لیا اور اس کی پیاس بجھ گئی. اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس رحم دلی سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے.